ایک صحابیہ قبیلے جوہینہ سے تعلق رکھتی ہیں، آئیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ آنے کے بعد عرض کیا، مسلم شریف کی روایت ہے، آنے کے بعد عرض کیا ایک ایسا جملہ کہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی اقرار کر لے دنیا گالیاں دیتی ہے، لوگ تانے کستے ہیں۔ عرض کرتی ہیں آنے کے بعد اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ہیں، آ کر عرض کیا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے رخ انور پھیر لیا، چہرے مبارک پھیر لیا۔ جب اللہ کے نبی نے چہرہ پھیرا، وہ جا سکتی تھی، میں نے تو عرض کر دیا، نبی نے نہیں سنا تو میری کیا خطا۔ اللہ کے نبی نے چہرہ انور ادھر پھیرا، وہ ادھر سے گھوم کر آئیں اور آ کر کے پھر وہی عرض کیا اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ہے، چوک ہو گئی ہے، پاک فرما دیں، میں اس بوجھ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتی، میں اس غلطی کے ساتھ مرنا نہیں چاہتی۔ اللہ کے نبی نے رخ انور کو پھر پھیر لیا، وہ ادھر سے آئیں اور آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی سنیں تو صحیح، میں سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی، غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، یہ عمل حرام ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے، مجھے سزا دے کر پاک کر دیں، میں جہنم کی آگ میں جلنا نہیں چاہتی۔ سوچیں آپ کیا جذبہ پیدا کیا تھا اللہ کے نبی نے۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر سے آئیں۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تحقیق کروائی، کہیں پاگل تو نہیں ہے، کہیں دیوانی تو نہیں، کہہ رہی آ کر غلطی ہو گئی، انجام معلوم ہے کیا ہے، کیا ہوگا؟ زمین میں آدھا دبا کر پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی سزا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ نکاح کے بعد کہیں منہ کالا کر کے آتا ہے، سزا یہ ہے کہ زمین میں آدھا دبایا جائے اور اوپر کے حصے پر تب تک پتھر مارے جائیں تب تک جان نہ نکل جائے۔ یہ سزا ہے اسلامی۔ ان کو معلوم تھا، اس کے باوجود آئیں اور آ کر کے کہتی ہیں اللہ کے نبی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے مجبور کر دیا اللہ کے نبی کو۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کہا تحقیق کروائی، حمل سے ہیں، معلوم ہوا حمل ٹھہر چکا ہے، پیٹ میں بچہ ہے، پیدائش میں مہینے باقی ہیں۔ آپ نے کہا غلطی تم نے کی ہے، جو تمہارے پیٹ میں اس نے غلطی نہیں کی، واپس جاؤ، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو آنا۔ اور غور سے سنیں وہ لوگ کہ غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کا احساس بھی نہیں آتا، غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، حرام پر حرام ڈکارتے چلے جاتے ہیں اور اپنی چوک کا، اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی غلطی چوک کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ صحابی آئی ہیں، جب ان کو واپس کیا ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اس اللہ کی بندی پر کیا گزری ہوگی؟ کیا ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا اگر بچے کی ولادت سے پہلے میں مر گئی تو کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ اگر میں چلی گئی بچے کے پیدا ہونے اور سزا کے ملنے سے پہلے کیا ہوگا میرا؟ خیر، بچے کی ولادت ہوئی اور بچے کی ولادت کے بعد اللہ کے نبی نے پھر واپس کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی اب کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی اس معصوم جان کو تمہاری ضرورت ہے، یہ کس کا دودھ پیے گا؟ کون اسے پروان چڑھائے گا؟ جاؤ جا کر کے دودھ پلاؤ۔
وہ پھر لے کر گئیں اس بچے کو، دودھ پلایا، لے کر آئیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ کے نبی اب تو کر دیجئے پاک، آپ نے کہا اس بچے کو کون لے گا؟ ایک صحابی نے ذمہ داری لی، اور آپ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ چہرہ پھیر کر رونے لگے، آنسو آ گئے، اور اشارے سے کہا جاؤ اس اللہ کی بندی کو لے کر جاؤ، جو قرآن کی سزا ہے وہ دے دو۔ رو رہے ہیں آپ ایک طرف چہرہ کر کے۔ کیسی تربیت اللہ کے نبی نے صحابہ کی فرمائی تھی! کیا قرآن کی وہی تعلیمات، کیا اللہ کے نبی کی وہی احادیث میرے اور آپ کے لیے نہیں؟ میرے بھائی، سب سے غلطی ہوتی ہے، کس کا قدم نہیں پھسلتا، کون گناہ نہیں کرتا انبیاء کے علاوہ؟ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بس ہماری کمی یہ ہے کہ ہم رب سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کے سامنے اپنی گندی جھولی کو پھیلا کر اس جھولی کو پاک کروانے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے دروازے سے چمٹنا نہیں چاہتے۔ پھر سوال یہی اٹھتا ہے، آخر یہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں؟ کس سے؟ کون دے گا؟ کون گناہوں کو معاف کرے گا؟ حرم شریف میں اب سے تقریباً 19 سال پہلے کعبۃ اللہ کے امام صاحب نے دعا کرائی تھی، اس میں چند جملے ایسے ہیں، اگر کوئی عربی کو سمجھنے والا سن لے دل چیر دیتے ہیں وہ جملے۔ وہ کہتے ہیں اپنی دعا میں، مولا تو ہی بتا تجھے چھوڑ کر کس کو راضی کرے، کوئی ہے بھی تو نہیں جس کو ہم راضی کریں۔ وہ کہتے تھے، کیا کہا انہوں نے اپنی دعا میں، تو ہی بتا کس سے ڈریں، کوئی ہے بھی تو نہیں ڈرانے والا، تو ہی بتا کس کے سامنے جا کر دامن کو پھیلائیں، تو ہی ہے، تیرے ہی سامنے تو آئیں گے اور تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے ہم۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہی گناہ ہوا، وہ بھی آئے اور آنے کے بعد بھرے مجمع میں کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پاک کر دیں مجھے، آپ نے منع کیا، کیا کہہ رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ کہاں صحیح کہہ رہا ہوں، زنا ہو گیا ہے، پاک کر دیں۔ اتنی طاقت نہیں ہے کہ جسم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو جھیل سکے، برداشت کر سکے۔ آپ نے سمجھایا، وہ نہیں مانے، صحابہ سے کہا لے کر جاؤ مدینے کے میدان میں، لے کر جاؤ مدینے کے میدان میں سزا دے دو۔ صحابہ لے کر گئے، پتھر مارنے لگے، اور سنے اگلے جملے کو جو ہوا ان کے ساتھ، جب ان سے برداشت نہیں ہوا، خون جسم سے نکل رہا ہے، وہ وہاں سے کسی طرح چھوٹ کر بھاگ گئے۔ صحابہ نے پتھر مارے، وہ وہاں سے چھوٹ کر بھاگ گئے، وہ نکل گئے وہاں سے۔ صحابہ نے دوبارہ پکڑا، دوبارہ دبایا، پتھر مارے، ہلاک کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کے پوری داستان سنائی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، ظالموں، اگر بھاگ گئے تھے دوبارہ پکڑ کر کیوں سزا دی؟ مجھے جو سنانا تھا وہ اب سنیں آپ۔ جو وہاں سے واپس آ رہے ہیں، دو صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور وہ کہنے لگے، کیا اس نے توبہ کی ہے؟ کیا ضرورت تھی ایسی توبہ کی؟ نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے سن لیا، کچھ نہیں کہا، چلتے رہے۔ گندگی کی ایک جگہ پر پہنچے، ایک گدھا سڑا ہوا کئی دن سے اس کے مالک نے مرنے کے بعد اس کو لا کر ڈال دیا تھا۔ وہاں پہنچے، ان دونوں کو بلایا، نام لے کر لاؤ، بلا کر لاؤ۔ صحابہ بلا کر لائے، دونوں صحابیوں سے کہا اس کو کھاؤ۔ سڑا ہوا مردار گدھا پڑا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کھاؤ۔ وہ دونوں کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ کیا فرما رہے ہیں؟
آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا اس سے زیادہ گندا گوشت تو تم نے ابھی کھایا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ تمہارے ایک بھائی نے توبہ کی، تم نے غیبت کر کے اس کے گوشت کو ابھی کھایا ہے، ابھی غیبت کر کے گوشت کو کھایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس اللہ کے بندے نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے تمام رہنے والوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہم روزے میں کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا روزے کو گزارنے کا ایک مشغلہ بن گیا ہے، ایک مشغلہ بن گیا غیبت کرنا، غیبت کرنا۔ اس کے گوشت کو کھایا، اس کے گوشت کو نوچا، اس کے خون کو پیا۔ آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کیا قرآن کریم کی آیت جھوٹ بولتی ہے؟ قرآن کریم کا 26واں پارہ، 26ویں پارے کی سورہ حجرات کا دوسرا رکوع اور دوسرے رکوع کی شاید یہ دوسری آیت ہے جہاں قرآن نے صاف کہا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا پسند ہے آپ کو آپ کا بھائی مر جائے، اس کے جنازے پر سے اٹھا کر آپ چاقو سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر کھائیں؟ اگر پسند نہیں ہے تو یہ پھر کیسے پسند ہے کہ روزے کی حالت میں یا بغیر روزے کے دوسرے کی عزت کو اس کے پیٹھ کے پیچھے ہم نیلام کر دیتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے جس مہمان کا ہم سب بڑے لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، وہ ہمارے پاس آ بھی گیا اور اس کے چند ایام گزر بھی گئے، بلکہ پہلا عشرہ گزرنے کے بالکل قریب ہے. 3 یا 4 دن پہلے عشرے کے اب باقی ہیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بے شمار، بے انتہا، بے حساب. دن اور رات کی ہر گھڑی میں انسان سنے یا نہ سنے مگر یہ آوازیں لگائی جا رہی ہیں کہ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو آؤ ہماری رحمت کے اندر آ جاؤ. ہر لمحے، ہر آن اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ کر گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر رہی ہے. بہرحال سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اس پر بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے برے اعمال کے باوجود، ہماری غلطیوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود وہ اللہ کتنا محبوب اور پیارا ہے کہ اس نے ہم سب کو دوبارہ رمضان دے کر اس کا موقع دیا کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو. اور وہ اکیلا ایسا رب ہے جو بار بار موقع دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا. آج جمعے کے اس موقع پر بہت مختصر گفتگو کرنی ہے، چونکہ جمعے کا دن بھی ہے. ہم سب کے اوپر جسم کا تقاضا بھی ہوتا ہے، ضروریات بھی ہیں، اور بالخصوص ہمارے مسجد کے برابر اور قریب میں جو اسکول ہے وہاں کے بچوں کا بھی مسئلہ ہے. تو رمضان کے جمعے کے جتنے خطبے ہوں گے وہ تمام 1:30 پر ختم ہو جائیں گے. یہ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوشش کر لیں 11 مہینے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کم از کم رمضان کے مہینے میں شروع میں آ کر کے بیٹھ جائیں. 1 یا 2 بات ہاتھ لگ جائے، کیا پتہ کون سی بات، کس کی بات میری اور آپ کی زندگی کو بدل دے. بہرحال
جو آج بالخصوص مجھے آپ سے 2 یا 3 باتیں عرض کرنی ہیں، وہ مختصر بھی ہوں گی، زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں ہوں گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ جو بات جس مقصد کے لیے کہی جا رہی ہے وہ مقصد بھی سمجھ میں آئے، وہ بات بھی سمجھ میں آئے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ آج 6واں روزہ ہے، 4 دن اور گزریں گے تو پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب جس کو یاد ہو وہ بتائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس مہینے کے 3 حصے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ پہلے عشرے کا نام اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رحمت والا، اولہ رحمہ۔ شروع کے 10 دن اللہ کے یہاں سے رحمتیں بے پناہ کی برستی ہیں، یوں تو پورے مہینے برستی ہیں، لیکن خصوصاً شروع کے 10 دن رمضان کے مہینے کے بڑے اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو جو معمول احادیث کی کتابوں میں محدثین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ اللہ کی رحمت کو اس حد تک تلاش کرتے تھے کہ بستروں پر نہیں جاتے تھے، بستروں سے بالکل علیحدہ، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، آنے والا ہے مغفرت کا عشرہ، اور یاد رکھیے اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو وہ ایسی برستی ہے کہ سب کو اپنے اندر لے لیتی ہے، لیکن کوئی اگر لینا ہی نہ چاہے، کوئی اگر اللہ کی رحمت کو اپنے اندر لینا ہی نہ چاہے، اس کے اندر جانا ہی نہ چاہے تو اس کا کیا ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں پوری انسانیت ایک وقت میں میرے سامنے سجدے میں گر جائے، میری عزت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوتی۔ تم سب کے سب نافرمان بن جاؤ، میرے انبیاء کا، میری کتابوں کا، میری ہر نعمت کا انکار کر دو، میری عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اللہ فرماتا ہے میں بے نیاز ہوں، تم محتاج ہو، ضرورت مجھے نہیں ہے، تمہیں ہے، میں مالدار ہوں، تم فقیر ہو، میں نے تو ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے، پھر لے کر تمہارے پاس آ گیا ہوں اپنے مہمان کو، رمضان کو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن میرے سوالوں کا جواب دے سکو یا میرے نبی کے سوالات کا سامنا کر سکو، یہ شفاعت لینا چاہتے ہو تو آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اللہ کی جانب سے عام معافی کا اعلان۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے ہوتی ہے۔ قدم کس کے نہیں پھسلتے؟ سب کے۔ اللہ کے بعد انبیاء کی جماعت کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں۔ اللہ کا ہر نبی ہر غلطی سے، ہر خطا سے، ہر چوک سے بالکل پاک اور صاف ہے،
اور جب غلطی ہو جائے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دن میں 70 مرتبہ تم سے غلطی ہو اور 70 مرتبہ تم ہم سے توبہ کرو، اور ہر توبہ کے بعد اپنے وعدے کو توڑ دو، ہم جب بھی معاف کر دیں گے۔ عام معافی، کوئی فرق نہیں، سب کے لیے، کوئی بھی آ جائے۔ وہ اللہ تو بار بار قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے بڑے صاف طریقے سے کہ میرے بندوں کو اس کی خبر دو، اگر بھول گئے ہوں تو معافی یہی ملے گی، گناہ یہی مٹیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی تھی وہ کیسی شاندار تربیت تھی۔ کیا آپ نے ان کے اندر توبہ کا مزاج بنایا تھا؟ قربان جائیے، ایسے سے واقعات ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی وہ تربیت فرمائی کہ انہوں نے جان دے کر توبہ کی ہے، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کی روشنی میں صحابہ کی جماعت ایک ایسی زندگی گزار کر گئی جو پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے، پوری دنیا کے لیے۔ ایک صحابیہ ہیں، قبیلہ جوہینہ سے ان کا تعلق ہے، ان سے گناہ ہو گیا۔ غور سے سنیں اور اس کے بعد موازنہ کریں، کمپیریزن کریں کہ ہم کہاں ہیں اور صحابہ کہاں تھے، ان کے اندر توبہ کا جذبہ کیسا تھا۔ ایک صحابیہ قبیلہ جوہینہ سے تعلق رکھتی ہیں، آئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ آنے کے بعد عرض کیا، مسلم شریف کی روایت ہے، آنے کے بعد عرض کیا ایک ایسا جملہ کہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی اقرار کر لے دنیا گالیاں دیتی ہے، لوگ تانے کستے ہیں۔ عرض کرتی ہیں آنے کے بعد، اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ہیں، آ کر عرض کیا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے رخ انور پھیر لیا، چہرے مبارک پھیر لیا۔ جب اللہ کے نبی نے چہرہ پھیرا، وہ جا سکتی تھی، میں نے تو عرض کر دیا، نبی نے نہیں سنا تو میری کیا خطا۔ اللہ کے نبی نے چہرہ انور ادھر پھیرا، وہ ادھر سے گھوم کر آئیں اور آ کر کے پھر وہی عرض کیا، اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ہے، چوک ہو گئی ہے، پاک فرما دیں، میں اس بوجھ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتی، میں اس غلطی کے ساتھ مرنا نہیں چاہتی۔ اللہ کے نبی نے رخ انور کو پھر پھیر لیا، وہ ادھر سے آئیں اور آ کر کے عرض کیا، اللہ کے نبی سنیں تو صحیح، میں سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی، غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، یہ عمل حرام ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے، مجھے سزا دے کر پاک کر دیں، میں جہنم کی آگ میں جلنا نہیں چاہتی۔ سوچیں آپ کیا جذبہ پیدا کیا تھا اللہ کے نبی نے۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر سے آئیں۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تحقیق کروائی، کہیں پاگل تو نہیں، کہیں دیوانی تو نہیں، کہہ رہی آ کر غلطی ہو گئی، انجام معلوم ہے کیا ہے، کیا ہوگا؟ زمین میں آدھا دبا کر پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ جو قرآن کی سزا ہے
کہ اگر کوئی شادی شدہ نکاح کے بعد کہیں منہ کالا کر کے آتا ہے، سزا یہ ہے کہ زمین میں آدھا دبایا جائے اور اوپر کے حصے پر تب تک پتھر مارے جائیں تب تک جان نہ نکل جائے۔ یہ سزا ہے اسلامی۔ ان کو معلوم تھا، اس کے باوجود آئیں اور آ کر کے کہتی ہیں اللہ کے نبی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے مجبور کر دیا اللہ کے نبی کو۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کہا، تحقیق کروائی، حمل سے ہیں، معلوم ہوا حمل ٹھہر چکا ہے، پیٹ میں بچہ ہے، پیدائش میں مہینے باقی ہیں۔ آپ نے کہا غلطی تم نے کی ہے، جو تمہارے پیٹ میں اس نے غلطی نہیں کی، واپس جاؤ، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو آنا۔ اور غور سے سنیں وہ لوگ کہ غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کا احساس بھی نہیں آتا، غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، حرام پر حرام ڈکارتے چلے جاتے ہیں اور اپنی چوک کا، اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی غلطی چوک کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ صحابی آئی ہیں، جب ان کو واپس کیا ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اس اللہ کی بندی پر کیا گزری ہوگی۔ کیا ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا اگر بچے کی ولادت سے پہلے میں مر گئی تو کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ اگر میں چلی گئی بچے کے پیدا ہونے اور سزا کے ملنے سے پہلے کیا ہوگا میرا؟ خیر، بچے کی ولادت ہوئی اور بچے کی ولادت کے بعد اللہ کے نبی نے پھر واپس کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی اب کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی اس معصوم جان کو تمہاری ضرورت ہے، یہ کس کا دودھ پیے گا؟ کون اسے پروان چڑھائے گا؟ جاؤ جا کر کے دودھ پلاؤ۔ وہ پھر لے کر گئیں اس بچے کو، دودھ پلایا، لے کر آئیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ کے نبی اب تو کر دیجئے پاک۔ آپ نے کہا اس بچے کو کون لے گا؟ ایک صحابی نے ذمہ داری لی، اور آپ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ چہرہ پھیر کر رونے لگے، آنسو آ گئے اور اشارے سے کہا جاؤ اس اللہ کی بندی کو لے کر جاؤ، جو قرآن کی سزا ہے وہ دے دو۔ رو رہے ہیں آپ ایک طرف چہرہ کر کے۔ کیسی تربیت اللہ کے نبی نے صحابہ کی فرمائی تھی! کیا قرآن کی وہی تعلیمات، کیا اللہ کے نبی کی وہی احادیث میرے اور آپ کے لیے نہیں؟ میرے بھائی، سب سے غلطی ہوتی ہے، کس کا قدم نہیں پھسلتا، کون گناہ نہیں کرتا انبیاء کے علاوہ؟ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بس ہماری کمی یہ ہے کہ ہم رب سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کے سامنے اپنی گندی جھولی کو پھیلا کر اس جھولی کو پاک کروانے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے دروازے سے چمٹنا نہیں چاہتے۔ پھر سوال یہی اٹھتا ہے، آخر یہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں؟ کس سے؟ کون دے گا؟ کون گناہوں کو معاف کرے گا؟ حرم شریف میں اب سے تقریباً 19 سال پہلے کعبۃ اللہ کے امام صاحب نے دعا کرائی تھی، اس میں چند جملے ایسے ہیں، اگر کوئی عربی کو سمجھنے والا سن لے دل چیر دیتے ہیں وہ جملے۔ وہ کہتے ہیں اپنی دعا میں، مولا تو ہی بتا تجھے چھوڑ کر کس کو راضی کریں، کوئی ہے بھی تو نہیں جس کو ہم راضی کریں۔ وہ کہتے تھے، کیا کہا انہوں نے اپنی دعا میں، تو ہی بتا کس سے ڈریں، کوئی ہے بھی تو نہیں ڈرانے والا، تو ہی بتا کس کے سامنے جا کر دامن کو پھیلائیں، تو ہی ہے، تیرے ہی سامنے تو آئیں گے اور تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے ہم۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہی گناہ ہوا، وہ بھی آئے اور آنے کے بعد بھرے مجمع میں کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پاک کر دیں مجھے۔
آپ نے منع کیا، کیا کہہ رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ کہا صحیح کہہ رہا ہوں، زنا ہو گیا ہے، پاک کر دیں۔ اتنی طاقت نہیں ہے کہ جسم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو جھیل سکے، برداشت کر سکے۔ آپ نے سمجھایا، وہ نہیں مانے۔ صحابہ سے کہا لے کر جاؤ مدینے کے میدان میں، لے کر جاؤ مدینے کے میدان میں سزا دے دو۔ صحابہ لے کر گئے، پتھر مارنے لگے، اور سنیں اگلے جملے کو جو ہوا ان کے ساتھ۔ جب ان سے برداشت نہیں ہوا، خون جسم سے نکل رہا ہے، وہ وہاں سے کسی طرح چھوٹ کر بھاگ گئے۔ صحابہ نے پتھر مارے، وہ وہاں سے چھوٹ کر بھاگ گئے، وہ نکل گئے وہاں سے۔ صحابہ نے دوبارہ پکڑا، دوبارہ دبایا، پتھر مارے، ہلاک کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کے پوری داستان سنائی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، ظالموں، اگر بھاگ گئے تھے دوبارہ پکڑ کر کیوں سزا دی؟ مجھے جو سنانا تھا وہ اب سنیں آپ۔ جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں، دو صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اور وہ کہنے لگے، کیا اس نے توبہ کی ہے؟ کیا ضرورت تھی ایسی توبہ کی؟ نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے سن لیا، کچھ نہیں کہا، چلتے رہے۔ گندگی کی ایک جگہ پر پہنچے، ایک گدھا سڑا ہوا کئی دن سے اس کے مالک نے مرنے کے بعد اس کو لا کر ڈال دیا تھا۔ وہاں پہنچے، ان دونوں کو بلایا، نام لے کر لاؤ، بلا کر لاؤ۔ صحابہ بلا کر لائے، دونوں صحابیوں سے کہا اس کو کھاؤ۔ سڑا ہوا مردار گدھا پڑا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کھاؤ۔ وہ دونوں کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا اس سے زیادہ گندا گوشت تو تم نے ابھی کھایا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ تمہارے ایک بھائی نے توبہ کی، تم نے غیبت کر کے اس کے گوشت کو ابھی کھایا ہے، ابھی غیبت کر کے گوشت کو کھایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس اللہ کے بندے نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے تمام رہنے والوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیے جائے، سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہم روزے میں کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا روزے کو گزارنے کا ایک مشغلہ بن گیا ہے، ایک مشغلہ بن گیا غیبت کرنا، غیبت کرنا۔ اس کے گوشت کو کھایا، اس کے گوشت کو نوچا، اس کے خون کو پیا۔ آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کیا قرآن کریم کی آیت جھوٹ بولتی ہے؟ قرآن کریم کا 26واں پارہ، 26ویں پارے کی سورہ حجرات کا دوسرا رکوع، اور دوسرے رکوع کی شاید یہ دوسری آیت ہے جہاں قرآن نے صاف کہا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا پسند ہے آپ کو آپ کا بھائی مر جائے، اس کے جنازے پر سے اٹھا کر آپ چاقو سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر کھائیں؟ اگر پسند نہیں ہے تو یہ پھر کیسے پسند ہے کہ روزے کی حالت میں یا بغیر روزے کے دوسرے کی عزت کو اس کے پیٹھ کے پیچھے ہم نیلام کر دیتے ہیں؟ ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کھاؤ سڑے ہوئے گدھے کا گوشت، ہم یہی تو کر رہے ہیں۔ روزے کو گزارنے کا مشغلہ، جھوٹ، چغلخوری، غیبت، اور کیا ہے؟ کتنا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا تعلیم میں، بیانات میں، دونوں کو روزہ لگنے لگا، بے پناہ کا روزہ۔ اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی، آپ نے پیالہ بھجوایا اور کہا ان دونوں سے کہنا اس کے اندر قے کریں، الٹی کریں، وامٹنگ۔ پیالہ لے کر گئے،
سحر میں کھایا کچھ اور ہوگا، نہ جانے کیا کھایا ہوگا، کیا نکلا وہاں سے؟ گوشت کے ٹکڑے اور خون، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا، آپ نے فرمایا یہ تو ہونا ہی تھا۔ ان دونوں نے صبح سے جب سے روزہ رکھا ہے سوائے غیبت اور چغلخوری کے کچھ نہیں کیا۔ اور ہمارے یہاں کون سی مجلس پاک ہوتی ہے غیبت سے؟ اور ہم تو غیبت کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کے کرنے کو بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں۔ خیر، مجھے عرض یہ کرنا تھا میرے بھائی کہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا شروع ہونے والا ہے۔ دیکھیں، چاہے دنیا میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کیسے بھی دعوے کرے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کو دینے والا نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ اور میں۔ موت سے پہلے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، ورنہ موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس کا تصور بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ رمضان کے مہینے کا آنے کا سب سے بڑا مقصد جو قرآن میں اللہ نے کہا لعلکم تتقون، ہم رمضان اس لیے لائے ہیں تم سدھر جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، تم سدھر جاؤ، تم تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے لائے ہیں۔ مغفرت کا عشرہ آنے والا ہے، اس مغفرت کے عشرے میں آنے سے پہلے اللہ کی رحمتوں کو وصول کر لیں، اور جب وہ مغفرت کا عشرہ آئے تو اللہ کے لیے مولا کے سامنے خوب رو کر گڑ گڑا کر مانگے، خوب رو کر مانگے، گڑ گڑا کر، ورنہ کون جانتا ہے کہ کون کب مر جائے گا، معافی کا موقع ملے گا بھی یہ نہیں ملے گا، اللہ سے مانگ بھی پائیں گے کہ نہیں مانگ پائیں گے، کون اس بات کو جانتا ہے؟ شاید آپ کو یہ بات ناگوار گزرے مگر سچی ہے۔ کون جانتا ہے میرے اور آپ کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہو؟ کون جانتا ہے میرے اور آپ کے کفن کے اوپر جو عطر چھڑکا جائے گا اس کو دکان پر دکاندار نے لگا دیا ہو سیل کے لیے؟ کون جانتا؟ کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے کہ مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد جس پانی سے نہلایا جائے گا وہ پانی ٹینک میں بھرا جا چکا ہو؟ کوئی نہیں جانتا۔ کتنے رمضان سے پہلے ایسے تھے، ارے ہم شب قدر کی بہت عبادت کریں گے، چلے گئے، وہ چلے گئے۔ میں اور آپ سب سے بڑی اگر کسی غلطی میں ہم ہیں تو وہ یہ ہے ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم جانے والے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ تو ہمارا خاص رشتہ دار ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کو وقت نہیں ملتا، کسی کو نہیں ملتا۔ کہیں سے خبر آئی صبح میں کمانے کے لیے نکلے تھے، شام کو آئیں گے، بیوی بچے انتظار میں تھے، ابا کے ساتھ افطار کریں گے، شوہر آئے گا، اچھے پکوان بنائے ہیں میں نے، بچے اور میں مل کر کھائیں گے، خبر آتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، چل بسے۔ خبر آئی بنگلور کا تازہ واقعہ کہ صبح کو گھر کے بڑے فجر کی نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز کے لیے، اور پہلی رکعت کے قیام میں انتقال ہو گیا۔ کسی کو بھروسہ نہیں ہے کب جانا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو صرف اللہ کے نبی کی ذات تھی جن سے پوچھا گیا، جبرائیل آئے تھے، ملک الموت آنا چاہتے، اجازت ہے؟ اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، لیکن حقیقت آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے زمانے کے بڑے بوڑھے وہ بھی ایسے ہو چکے ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ جن کے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں وہ توبہ کے لیے تیار نہیں، وہ معافی کے لیے تیار نہیں۔
بھئی اللہ تو انتظار میں بیٹھا ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے، کوئی بات نہیں، تم سے غلطی ہو گئی آ جاؤ، پھر گر گئے پھر آ جاؤ، پھر جھوٹ بول دیا پھر آ جاؤ، ہم معاف کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی معاف نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر تو آخری بات کہہ کر بات ختم کروں، دنیا کے اندر کی حالت تو یہ ہے کہ آج کل سب سے بڑی کوشش ہمارے ملک میں یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں، عہدہ مل گیا، کوئی غلطی ذرا سی پارٹی کے خلاف ہو جائے، حکم نامہ آتا ہے آپ کو نکال دیا گیا، کتنی معافی مانگو آپ، کتنا ہی حرام کا چندہ ان کے پیٹ میں بھرو آپ، نکال دیا گئے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے 90 پر 9 قتل کر لیے، کسی سے پوچھا معافی مل جائے گی؟ بولے نہیں ملے گی، اس کو بھی کر دیا، 100 پورے کر لیے۔ پھر ایک عالم سے ملاقات ہوئی، معافی مل جائے، کیوں نہیں ملے گی، معاف کرنے والا ہے اللہ۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے وہ عالم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، اس بستی کی جانب چلا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اچھے اور برے دونوں فرشتے آ گئے، دونوں طرح کے فرشتوں میں جھگڑا ہے۔ توبہ والے کہتے ہیں نہیں یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا، یہ اچھے لوگوں میں ہے۔ دوسرے والے کہتے ہیں نہیں ابھی توبہ کے لیے جانا تھا، توبہ نہیں کی۔ اللہ نے کہا زمین ماپو، زمین ماپی گئی، اس طرف کی زیادہ نکلی جدھر کو جا رہا تھا، اللہ نے اعلان کر دیا ہم نے معاف کر دیا۔ اب آپ خود بتائیں اس سے بڑی مثال میرے اور آپ کے لیے اور کیا ہے؟ تو میرے بھائی رمضان کا دوسرا عشرہ آنے والا ہے، پہلا چل رہا ہے، اس کے ہر لمحے کو وصول کر لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ جو ہم کر رہے ہیں ان کو قبول فرما لے اور ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔